بہت پہلے کی بات ہے کہ گاؤں میں ایک بچہ رہتا تھا اور وہیں پہ ایک سیب کا درخت بھی تھا. بچہ اس سیب کے درخت کے نیچے کھیلا کرتا تھا اور کھیلتے کھیلتے بڑا ہوا. جو بڑا ہو گیا اس بچے نے سیب کے درخت کے پاس آنا چھوڑ دیا. پھر ایک دن وہ بچہ بڑا ہو چکا تھا, وہ درخت کے پاس آیا تو بڑا پریشان تھا. درخت نے کہا کہ بھائی تم میرے ساتھ کھیلنے کیوں نہیں آتے ہو, میں اکیلا ہوں, تمہاری یاد آتی ہے. بچے نے کہا میں بڑا ہو چکا ہوں, اب میری ذمہ داریاں ہیں اور میری ایسی ضروریات ہیں جو میں پوری نہیں کر سکتا, میرے پاس پیسے نہیں ہیں. تو درخت نے کہا اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے, میرے سیب توڑ لو, ان کو بیچ کے پیسے کما لو, اپنی ضروریات پوری کر لو. اس نے وہی کیا کہ درخت سے سیب توڑے, ان کو بیچا اور بیچ کے اپنی ضروریات پوری کر لی. ایک عرصے کے بعد وہی بچہ دوبارہ سیب کے درخت کے پاس پہنچا تو سیب کے درخت نے پوچھا کہ بھائی کیا حال ہے تمہارا, بڑے دنوں کے بعد آئے ہو, خیریت سے ہو؟ اس نے کہا بہت سخت پریشان ہوں, میرے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے. درخت نے کہا اس میں گھبرانے کی کون سی بات ہے, میری ٹہنیاں میری شاخیں کاٹ لو اور اس سے اپنا گھر بنا لو. اور اس نے وہی کیا, ٹہنیاں شاخیں کاٹیں, اپنے لیے گھر بنا لیا. ایک زمانے کے بعد پھر وہ درخت کے پاس پہنچا اور پھر پریشان تھا. درخت نے پوچھا اب کیا ہوا, کیا مسئلہ, بڑے دنوں کے بعد آئے ہو, کیوں پریشان ہو؟ اس نے کہا مجھے سفر پہ جانا ہے لیکن میرے پاس کشتی نہیں ہے. درخت نے کہا اس میں گھبرانے کی کون سی بات ہے, میرا تنا کاٹ لو اور اس تنے سے اپنے کشتی بنا لو اور جاؤ سفر پہ جاؤ. اس نے وہی کیا, درخت کا تنا کاٹ لیا, کشتی بنائی اور سفر پہ چلا گیا. اور کچھ عرصے کے بعد وہ لڑکا دوبارہ اس درخت کے پاس پہنچا, لیکن اس بار وہ تھک ہار چکا تھا, بوڑھا ہو چکا تھا. درخت نے اس شخص سے پوچھا کہ میرے بھائی کیسے آئے ہو, بہت تھکے تھکے لگ رہے ہو. تو صاحب نے کہا ہاں بوڑھا ہو چکا ہوں, زندگی کی دوڑ میں تھک چکا ہوں. تو درخت نے کہا اب تو میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, نہ میرے پاس پھل بچا, نہ ٹہنیاں شاخیں بچیں اور نہ ہی تنا ہے, اب تو میرے پاس صرف جڑیں ہیں. تو آدمی نے اداس ہو کے اس کو کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں آپ نے مجھے اپنا پھل بھی دیا, ٹہنیاں شاخیں بھی دیں, اپنا تنا بھی دیا, لیکن اب مجھے بس آپ کی جڑوں کی ضرورت ہے. میں چاہتا ہوں کہ جو وقت رہ گیا ہے وہ آپ کی جڑوں میں بیٹھ کے گزار لوں. اور وہی ہوا کہ اس شخص نے اپنے آپ کو درخت کی جڑوں کی آغوش میں چھپا لیا اور وہاں بیٹھ کے اپنے ختام کا انتظار کرتا رہا. یہ انسان کی بدقسمتی اور نالائقی ہے کہ زندگی کی بھاگ دوڑ میں, زندگی کی آسائشیں, زندگی کے معاملات نپٹاتے ہم جو اصل چیز ہے اسے بھول جاتے ہیں. اپنے ماں باپ, بہن بھائی, رشتے, دوست, میاں بیوی, بچے, یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ اس وقت گزارنا ہوتا ہے جب وہ ہوتے ہیں. جب وہ چلے جائیں ہمارے پاس نہ ہو, پھر ان کی یاد میں رونے کا کیا فائدہ. اپنے دوست احباب, والدین کو زندگی میں وقت دیجیے, ان کی موت پہ ماتم کسی کام کا نہیں, وہ جا چکے ہوتے ہیں آپ کا ماتم دیکھنے کے لیے. تو اس سے پہلے کہ وہ درخت جو ہمیں اپنا پھل بھی دیتے ہیں, جو ہمیں چھاؤں بھی دیتے ہیں, جو ہمیں اپنی شاخیں بھی دیتے ہیں, جو اپنے تنے تک ہمیں دے دیتے ہیں, اور اکثر تو ان کی جڑیں بھی اکھاڑ لیتے ہیں, ان کو ہلکا مت لیں, ان کی قدر کریں, قدرت کا احسان مانیں. اس قدرت نے ہمیں اتنے خوبصورت لوگ, اتنے خوبصورت رشتے دیے ہوتے ہیں, اس کی ناشکری کبھی نہ کیجیے, کیونکہ وقت بہت ظالم ہے. وہ ہمارے رشتے, وہ لوگ ہم سے چھن جائیں گے اور ہم ان سے چھن جائیں گے. یہ تمام رشتے عارضی ہیں, وقتی ہیں, جب تک ہیں ان کی قدر کیجیے, ان پہ محنت کیجیے. This was a random thought.